عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناظرین محترم، میں محمد عثمان مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ بڑی محترم حضرت علامہ مولانا سلیم رضا رضوی صاحب موجود ہیں۔ پہلے بھی کچھ ویڈیوز کے اندر آپ نے ان سے آپ کی ملاقات کروائی تھی، تو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم بات کریں گے پیر حق خطیب سرکار اور شف سرکار اور پیر اقرار الحسن کی۔ جیسا جیسا کہ 23 مارچ قریب آتا جا رہا ہے، ان کی جنگ جو ہے وہ عروج پر جاتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے، جس کو دیکھو شف سرکار اور پیر حق خطیب سرکار اور اقرار الحسن ان دونوں کی جنگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور آج علامہ صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ آخر حق پر کون ہے۔ ایک طرف تو اقرار الحسن جو ہے اپنی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کر رہا ہے، ایک طرف تو اقرار الحسن اور پیر حق خطیب سرکار کی جو جنگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف اقرار الحسن جو ہے وہ حق خطیب سرکار کو جو ہے بڑے بڑے چیلنج دے رہا ہے، اور دوسری طرف حق خطیب سرکار کے جو چاہنے والے ہیں، مریدین ہیں، جو اس کے عاشق ہیں، وہ بھی پیر اقرار الحسن کو طرح طرح کے بڑے چیلنج دے رہے ہیں۔ تو آج جانتے ہیں علامہ صاحب سے کہ آخر حق پر کون ہے۔ جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی علامہ صاحب بتائیں کہ شف سرکار کا جو ایک نام چلا ہوا ہے پاکستان کے اندر، ایک فطرہ ہے، پہلے ایک فطرہ تھا مرزا انجینئر کی صورت میں، تو کچھ دنوں سے وہ تو بالکل خاموش ہے الحمدللہ، تو اب یہ نیا فطرہ جو شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ آخر حق پر کون ہے۔ جی السلام علیکم سارے ناظرین سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پیر حق خطیب شف والی سرکار ہے، ڈرامہ باز اور شوتا باز ہے، وہ جو ڈرامہ بن ہے ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی جو ذاتی جو ہے نا وہ بکس ہے، یہ نہیں ہے، لیکن وہ جو اقرار الحسن شاہ صاحب ہیں وہ حق پر ہیں، اور جو شف سرکار ہے یہ اپنی شعبے بازیوں کو اور اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا جو ہے نا پردہ فاش ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی علامہ صاحب، یہ جو اس کے مریدین ہیں جو حق خطیب سرکار ہیں، وہ ایک چیلنج انہوں نے دیا ہے کہ پیر حق جو اقرار الحسن ہے یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ جو اقرار الحسن کے والد گرامی ہیں انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گستاخ ہے وہ لعنتی ہیں، ان پر بے شمار لعنت ہو، تو ایسی باتیں وہ کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یوں کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں یہ رافضی ٹائپ ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کا تو پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے زیادہ تر جو ہے نا نہیں دیکھا ان کو، کیونکہ اس کا جو آستانہ ہے شف سرکار کا وہ ہمیں پتہ ہے کہ کافی دیر سے عرصہ دراز سے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے نا اس پر پہلے یقین نہیں تھا، ہم بھی چاہتے تھے کوئی نہ کوئی اس کو ہاتھ ڈال کے اسے جو ہے نا اس کا پردہ جو فاش کرے، تو اس کا تو پردہ فاش ہو چکا ہے۔ باقی اقرار الحسن کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ ہی، اور ہم اقرار الحسن کی سائڈ لے رہے ہیں، جو حق پر بات ہے وہی کریں گے، لیکن یہ بات بتا دیں صحابہ کا جو گستاخ ہے اس سے بھی ہم بیزار ہیں۔ دوسری بات یہ جو بات کرتے ہیں کہ پیر حق خطیب سرکار جو ہے یہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کا سپہ سالار ہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ صداقت تو ہے، کیونکہ وہ نعرہ تو بلند کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے چرچے کے لیے کرتے ہیں، اپنی جو ہے واہ کروانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہی حقیقت میں کریں تو ختم نبوت کا کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں کام نہیں کرتا، دکھاوا کرتے ہیں۔ تو وہ جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن جو منہ سے کیل نکالتے ہیں، چین نکالتے ہیں، اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ وہ تو پھر ایسے ہے نا، وہ ڈرامے بازی ہے ساری، کیونکہ وہ جو ہے نا پیر حق خطیب اس نے نکالے، ویسے اقرار الحسن نے بھی نکالے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جی، جیسا اس نے کیا اس سے ڈبل جو ہے نا اقرار الحسن نے کر کے دکھایا، کیونکہ وہ ایک ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ وہ ہے نا اپنے بندے تیار کروا کے۔ تو ایک انہوں کی جو حق خطیب کی مریضہ تھی اس سے بھی اس نے انٹرویو لیا، اقرار الحسن نے بتایا کہ یہ وہاں پر 9 سال خدمت کرتی رہی، ایسے ایسے ہوتا رہا، یہ سب کچھ بتایا ادھر جو اپنا رہا جو 9 سال کے ایک ویڈیوز اور جو ہے وہ زیادہ جو وائرل ہو رہی ہے کہ علی نامی ارطغرل ترکی کا جو ایک بچہ ہے اس نے خفیہ جو ہے شف سرکار کی جو ویڈیو بنائی ہے، اس کے اندر جی ناظرین محترم ویڈیو کا اظہار ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔